بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پدر بزرگوار کا نام حضرت عبداللہ ابن حضرت عبد المطلب اور والدہ گرامی کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام نہایت خوبصورت اور وجیح جوان تھے۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیشانی میں جلوہ گر تھا۔ عرب کی بہت سی عورتیں آپ سے شادی کی خواہش مند تھیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بننے کا شرف روز ازل سے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی قسمت میں لکھا گیا تھا۔ پھر یہ دولت دوسرے کو کیسے ملتی؟ ابھی ہمارے نبی شکم مادر ہی میں تھے کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ وہاں سے واپسی میں جب مدینہ پہنچے تو بیمار ہو گئے اور اس قابل نہ رہے کہ قافلے کے ساتھ وہاں سے مکے کو روانہ ہوں۔ جب قافلے کے لوگوں سے حضرت عبد المطلب کو اپنے پیارے بیٹے کی علالت کا حال معلوم ہوا تو فوراً اپنے فرزند حارث کو ان کی خبر گیری کے لیے مدینے روانہ کیا، لیکن افسوس کہ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اصحاب فیل کے واقعے سے 40 یا 50 روز بعد 17 ربیع الاول روز دوشنبہ پیر بمطابق 20 اپریل 569 عیسوی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت بہت ہی عجیب واقعات ظہور میں آئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ شیطان ملعون 7 آسمانوں پر جاتا اور کان لگا کر آسمانی خبریں سن لیتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کو 3 آسمانوں سے روک دیا گیا اور اب وہ صرف 4تھے آسمان تک جا سکتا تھا، اور جب سرکار رسالت مآب کی ولادت ہوئی تو اسے تمام آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا اور شیاطین کو شہاب ثاقب کے تیروں سے آسمان کے دروازوں سے دور کیا جاتا تھا۔ پس قریش کہنے لگے کہ دنیا کے ختم ہونے اور قیامت کے آنے کا زمانہ آ پہنچا ہے، جسے ہم اہل کتاب سے سنا کرتے تھے۔ پس عمرو ابن امیہ جو زمانے جاہلیت کا عقل مند ترین شخص سمجھا جاتا تھا، کہنے لگا دیکھو، اگر وہ معروف ستارے کے جن کے ذریعے لوگ ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور لوگ ان سے گرمیوں اور سردیوں کے زمانوں کو پہچانتے ہیں، ان میں سے کوئی ستارہ گر پڑے تو سمجھو کہ وہ وقت آ گیا ہے جب تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی، اور اگر وہ سب اپنی حالت پر ہیں اور دوسرے ستارے ظاہر ہو گئے تو پھر کوئی اور عجیب و غریب امر رونما ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم، جب میرا فرزند زمین پر آیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیے اور سر آسمان کی طرف بلند کر کے اطراف عالم پر ایک نگاہ ڈالی، اور پھر اس سے ایک نور چمکا جس نے تمام چیزوں کو روشن کر دیا، اور میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات دیکھے، اور اس روشنی کے وسط سے میں نے یہ آواز سنی کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تو نے تمام لوگوں سے بہتر شخص کو جنم دیا ہے اور اس کا نام محمد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے پاس لایا گیا اور ان کی گود میں دیا تو وہ کہنے لگے، حمد ہے اس خدا کی جس نے مجھے یہ خوشبودار بچہ عنایت فرمایا، جو گہوارے میں ہی تمام بچوں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دوران ہی کے واقعات میں سے ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیطان نے اپنے چیلوں کو چیخ کر پکارا تو وہ سب اس کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اے ہمارے سردار، کس چیز نے تجھے پریشان کر دیا؟ وہ کہنے لگا، وائے ہو تم پر،
اول رات سے لے کر اب تک آسمان و زمین کے حالات مجھے عجیب و غریب متغیر نظر آ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں کوئی عظیم واقعہ رونما ہوا ہے۔ جب سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے ہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ بس تم سب جا کر معلوم کرو کہ کون سا ایسا واقعہ ظاہر ہوا ہے جس کی وجہ سے حالات متغیر ہو گئے ہیں۔ وہ سب الگ الگ ہو کر گئے اور گھوم پھر کر واپس آئے تو کہنے لگے کہ ہمیں تو کوئی چیز نہیں ملی۔ تو وہ ملعون کہنے لگا اس امر کی خبر لانا میرا ہی کام ہے۔ بس وہ تمام دنیا کے گرد چکر لگانے لگا، یہاں تک کہ حرم کے قریب پہنچا اور دیکھا کہ فرشتوں نے اطراف حرم کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ جب اس نے حرم میں داخل ہونے کی کوشش کی تو فرشتوں نے شیطان کو للکارا اور اسے حرم سے دور بھگا دیا، مگر وہ پھر پلٹ آیا اور ایک چڑیا کی شکل میں کوہ ہرا کی جانب سے داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا پلٹ جا اے ملعون۔ کہنے لگا اے جبرائیل میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتا کہ آج رات زمین میں کون سا واقعہ رونما ہوا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افضل الانبیاء ہیں آج رات پیدا ہوئے ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا میرا ان میں کوئی حصہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں۔ تو شیطان نے پھر کہا تو کیا ان کی امت میں میرا کوئی حصہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اس پر ابلیس نے کہا میں راضی ہوں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جتنے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے سب منہ کے بل آ گرے۔ جب شام کا وقت ہوا تو ایک ندا آسمان سے آئی کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل مٹ جانے والا ہے۔ اس رات تمام دنیا روشن ہو گئی اور ہر پتھر، ڈھیلا اور درخت کھلکھلا اٹھا، اور جو کچھ آسمان و زمین میں تھا ان سب نے خدا کی تسبیح کی۔ اور جس وقت آپ کی ولادت ہوئی اس وقت آسمان و زمین میں ایسے عجائبات و معجزات خدا کی طرف سے ظاہر ہوئے جنہیں اہل زمین نے اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 17 ربیع الاول کے دن دنیا میں آنے والا یہ بچہ تمام فرسودہ رسم و رواج کا خاتمہ کرنے والا اور ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھنے والا تھا، انسانوں کو سعادت کی راہ پر گامزن کرنے والا تھا۔ لہٰذا ولادت کے پہلے ہی دن سے فرسودہ اور جاہلی نظام کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا میں بہت سے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے جن کا تذکرہ ہم آئندہ آنے والے واقعات میں کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔